اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا صلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ۔ گزشتہ نشست میں ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خاندان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے انتقال تک پہنچے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن تھے، جو کہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ کے صدیق کے حق کی برادر بھی، جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد اسلام لانے پر راضی نہ ہوئے اور ان سے جدا ہو گئے۔ پھر وہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے۔ اس کے بعد بہت سی اسلامی جنگوں میں انہوں نے بھی حصہ لیا، اور جنگ یمامہ میں انہوں نے مسلمہ کذاب کے سپہ سالار محکم الامامہ کو قتل کرنے کا کارنامہ انجام دیا، اور بعد میں وہ شام میں لڑتے ہوئے اپنے بے مثال جرأت سے بصرہ فتح کرنے کا باعث بنے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال بعد انتقال فرمایا۔ تیسرے صاحبزادے محمد ابو بکر تھے، جو کہ حضرت اسماء کے بطن سے تھے، اور ابھی 3 ہی سال کے تھے کہ ان کے سر سے والد کا سایہ عاطفت اٹھ گیا۔ حضرت اسماء سے ایک صاحبزادے ان کے پہلے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب سے بھی تھے، جو کہ بہت بہادر تھے، اور انہوں نے بہت سے جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں محمد بن ابو بکر بہت ہی سرگرم رہے۔ وہ حضرت علی کی طرف سے مصر کے گورنر تھے کہ معاویہ نے فوج کشی کر کے ان کو شہید کر دیا۔ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی حضرت اسماء تھی، جن کا لقب ذات النطاقین بھی تھا۔ یہ اسلام لے آئی تھیں، جبکہ ان کی والدہ اسلام نہیں لائیں، اور اس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی، جبکہ حضرت ابو بکر غار ثور میں سے اس وقت یہ رات کے اندھیرے میں ان کو کھانا پہنچاتی رہیں، اور انہوں نے ابو جہل کو بڑی بہادری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بارے میں کچھ بتانے سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں اس ظالم نے زور سے ان کے رخسار پر تھپڑ مارا کہ ان کا کان پھٹ گیا اور ویزا نکل کر زمین پر جا گرا۔ انہیں ذات النطاقین کا خطاب دربار رسالت سے اس خدمت کے صلے میں ملا تھا کہ جب وہ توشدان اونٹ کی خرچی کے ساتھ باندھنا چاہ رہی تھیں اور کوئی رسی نہ تھی، تو اپنی اوڑھنے کو نصف کر کے اس سے 2 دھجیاں تیار کی اور توشدان باندھ دیا۔ بعد میں ان کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو کہ حضور کے پھوپھی ذات تھے، اور ان سے ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی پیدائش پر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ یہودیوں نے یہ افواہ اڑا رکھی تھی کہ مہاجرین پر اللہ کا غضب ہے، اس لیے ان کی افزائش نسل رک گئی۔ وہ واقعہ کربلا کے بعد بنو امیہ کے خلاف لڑے، اور مکہ معظمہ کو انہوں نے اپنا صدر مقام بنا لیا۔ بنو امیہ نے مکہ پہ حملہ کر دیا، وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے اس موقع پر مشورہ کیا، جو کہ اس وقت 80 برس کی تھیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تمہیں اپنے عمل کی سچائی پہ یقین ہے تو جان دے دو، مگر صلح نہ کرو۔ اور جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو بنو امیہ نے ان کا جسد خانقاہ کی شہر کے صدر دروازے پر پھانسی پر لٹکا دیا، تو بہادر ماں وہاں تشریف لے گئی اور بیٹے کی لاش کو پھانسی پر چڑھا دیکھ کر فرمایا، وہ کیا سوار ہے جو ابھی تک گھوڑے سے اتر ہی نہیں رہا ہے۔ دوسری صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جو کہ واحد خاتون تھی جن کو حضور کی قاری بیوی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یاد رہے کہ حضور کی باقی بیویاں سب کی سب بیوہ تھیں یا پہلے ہی سے کسی کی نگاہ میں رہ چکی تھیں۔ وہ انتہائی ذہین خاتون تھیں، اور اکثر مورخین کی رائے ہے کہ اگر ان سے شادی نہ ہوتی تو خواتین کے بارے میں احکامات تشنہ رہتے،
ان سے بہت سی احادیث مروی ہیں، اور حضرت ابو بکر اور عمر دونوں ہی ان سے امور سلطنت قرآن اور سنت میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیا اور جنگ جمل میں فوجوں کی قیادت بھی فرمائی، جو کہ بنو امیہ کے مروان کی سازش کی بنا پر وقوع پذیر ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے سبکدوش ہو گئی۔ تیسری صاحبزادی ام کلثوم تھیں، جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد تولد ہوئی۔ وہ حبیبہ بن زید انصاری کے وطن سے تھیں اور بعد میں حبیبہ بن زید کے انصاری کے وطن سے تھیں اور بعد میں طلحہ بن عبید اللہ کی شریک حیات بننے کا انہیں شرف حاصل ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد انہوں نے ان کے برادر حقیقی عبد الرحمن بن عبید اللہ سے شادی کر لی۔ قاری گرامی، ایک عاشق رسول کی فرمائش تھی کہ ہم ابو بکر کی منقبت بھی لکھیں۔ ہم نے ان کے حالات زندگی پر مشتمل ایک منقبت پیش کر کے ان کی خواہش پوری کر دی۔ یہ ہمارے ایک دوست کی ایک فرمائش تھی کہ ہم ان کی منقبت بھی کہیں، تو ویسے بھی میں ٹوٹی پھوٹی عرض کر سکا، وہ آپ پیش خدمت ہے۔ حضرت کے پاسباں تو صدیق باصفا تھے، حضرت کے پاسباں تو صدیق باصفا تھے، ہم زباں تو صدیق باصفا تھے۔ حضرت ہی کو سمجھتے حرز جاں وہ اپنا، سردار دوستاں تو صدیق باصفا تھے۔ چھوٹی ہی عمر سے تھے ان کے رفیق مخلص، خوابوں کے رازداں تو صدیق باصفا تھے۔ حاصل شرف تھا ان کو ہمسایہ نبی کا، یوں جش کے آسماں تو صدیق باصفا تھے۔ جو کچھ کہا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان اس پہ لائے، بس یوں ہی حق نشاں تو صدیق باصفا تھے۔ معراج مصطفیٰ کی تصدیق کی اسی دم، صدیق بے گماں تو صدیق باصفا تھے۔ ہجرت کا حکم آیا ہمراہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طیبہ کی سوروا تو صدیق باصفا تھے۔ غزوات اور سرایا ہر ایک میں تھے شامل، پیری میں بھی جواں تو صدیق باصفا تھے۔ 9 ہجری میں کیا جب حج فرض کبریا نے، تب میر کارواں تو صدیق باصفا تھے۔ جنگ تبوک میں تو سب کچھ ہی دے دیا تھا، ایثار بے کرا تو صدیق باصفا تھے۔ رخت سفر جو ہجرت کا بادہ شاہدین ہے، شاہ ان کے ایک چٹا تو صدیق باصفا تھے۔ انصار مطمئن تھے تقریر سے انہی کی، حق فہم حق بیاں تو صدیق باصفا تھے۔ بالاتفاق بے شک ان کو چنا گیا پھر، اب دین کے پاس باتو صدیق باصفا تھے۔ قرآن ہوا اکٹھا انہی کے دور میں تو، قرآن کے پاس باتو صدیق باصفا تھے۔ جتنے حصار بھیجے 2 ہی برس میں توڑے، بے خوف حکمراں تو صدیق باصفا تھے۔ ایک جادہ تصوف ان سے بھی تو چلا ہے، ہیں پیر و رہبراں تو صدیق باصفا تھے۔ ان پہ بھی تنگ کر دی مکے کی سرزمین تک، ہاں زیر امتحاں تو صدیق باصفا تھے۔ تبلیغ کی حرم میں کفار پھر پڑے سب، کعبے میں نیم جاں تو صدیق باصفا تھے۔ بے شک تھی جن کی عادت نفرت بتوں سے کرنا، وہ دشمن بتا تو صدیق باصفا تھے۔ توصیف شمس ان کی تم سے بیان نہ ہوگی، سرتاج عاشقاں تو صدیق باصفا تھے۔ وما علینا الا